ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ، یہ شارٹ سٹوری ایک سائنس فکشن ہے جس کے رائٹر ہیں رے بریڈبری، جو کہ امریکن رائٹر ہیں۔ اس شارٹ سٹوری کو پہلی بار پبلش کیا گیا تھا تھرلنگ ونڈر سٹوریز نام کی ایک میگزین میں ان 1949۔ اس سٹوری کی سیٹنگ مارس یعنی کہ سیارہ مریخ پر کی گئی ہے۔ یہ کہانی سائنس کے میدان میں تیزی سے ہونے والی ترقی کو بیان کرتی ہے، ہیومن اچیومنٹس کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ کہانی ایک کویسچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان، کویسچن مارک اباؤٹ ہیومن لمیٹیشن، انسان کی حدود کہاں تک ہے، انسان اپنی ترقی کی منازل کہاں تک طے کر سکتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ خلا میں جانے والا یہ طیارہ سیارہ مریخ پر اترتا ہے۔ یہ مارس ہے۔ بٹرنگ فیملی ان 1000 لوگوں میں سے ہے جو زمین سے مریخ پر بھیجے گئے ہیں۔ یہ امریکنز ہیں، بوسٹن کے رہنے والے۔ انہیں ڈر ہے کہ زمین پر ہونے والی جنگ اور ایٹمی دھماکے زمین کو تباہ کر دیں گے۔ اس تباہی کے خوف سے سیارہ مریخ پر زمینی لوگوں کی آبادی بنائی گئی ہے۔ یہاں منتقل ہونے والے یہ افراد جو تقریباً 800 کے قریب ہیں اس ٹاؤن کی طرف موو کرتے ہیں جو ان کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ انہیں آباد کرنا ہے۔ مسٹر ہیرے، ان کی بیوی کورا اور ان کے 3 بچے ڈیڈ، لورا اینڈ ڈیوڈ اس راکٹ کے پاس گراؤنڈ میں کھڑے ہیں۔ راکٹ کے انجن سے ابھی تک آواز آ رہی ہے۔ مسٹر ہیرے کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ انہیں اپنی بیوی کورا اور بچے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے یہ ہوا کے مرغولوں کی طرح گم ہو جائیں گے، یا ان کی نازک ہڈیاں ان ننھے بیجوں کی طرح اس گھاس میں دفن ہو جائیں گی۔ انہیں اپنا وجود ایک ایسے کیمیکل میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے جس سے ان کی تمام ذہنی قوت چھن چکی ہے۔ ان کی بیوی کورا انہیں یہاں سے چلنے کا کہتی ہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ ہم یہاں محفوظ ہیں۔ یہ لوگ مریخ پر بنائی گئی زمینی کالونی میں آباد ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ زمین کا بہت سا سامان ہے، پلانٹس، اینیملز اینڈ فوڈ، گھاس اور مختلف اقسام کے پودے یہاں کی زمین پر اگاتے ہیں اور سبزیاں اور پھل کاشت کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں رہنے لگتے ہیں، لیکن یہاں کی آب و ہوا، یہاں کا ٹمپریچر زمین سے کچھ مختلف ہے۔ مسٹر ہیرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ انہیں بدل کے رکھ دے گا۔ وہ اپنی شناخت کھو دیں گے، ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی، ان کا انٹلیکٹ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی کہ ان کی ذہانت، اور یہاں تک کہ ان کی یادداشت، ان کا ماضی۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنا پاسٹ، اپنا ماضی، اپنی یادداشت اور اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی بالکل کھو دیں گے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ مارس زمین پہ رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اٹ از فار مارشینز، یہ مریخ کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں سب کچھ بہت عجیب سا ہے۔ یہاں کھنڈرات ہیں، ڈھانچے اور ہڈیاں۔ یہ کن لوگوں کی ہیں انہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ یہاں کے رہنے والے کہاں چلے گئے انہیں یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ ان کے بچے ڈین اینڈ ڈیوڈ ان تباہ شدہ کھنڈرات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ زمین سے آنے والی خبریں انہیں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دن انہیں اچانک یہ خبر ملتی ہے زمین پر جنگ ہے اور ایٹم بم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ تمام اسپیس شپس تباہ ہو گئے ہیں اور اب ان کی طرف آنے کے لیے کوئی اسپیس شپ نہیں ہے۔ There is no more spaceship to come on Mars and take them away۔ اب انہیں یہاں سے واپس لے جانے کے لیے زمین پر کوئی اسپیس شپ باقی نہیں ہے۔ مسٹر ہیرے کی بیٹی لورا روتی ہوئی آتی ہے اور اپنے فادر کو یہ خبر دیتی ہے۔ یہ خبر ان کے لیے بے حد پریشان کن ہے۔ وہ یہاں پھنس چکے ہیں۔ مسٹر ہیرے یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں۔ وہ زمین سے آنے والے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ انہیں ایک اسپیس شپ بنانا چاہیے۔ وہ کچھ میٹل خریدتے ہیں اور ایک ورک شاپ میں اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ خاکے بنا رکھے ہیں جو کہ ایک اسپیس شپ تیار کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھی باہر کھڑے انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور آہستہ آواز میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ان کے کام میں ان کی کچھ مدد کرتے ہیں۔ ان کی بیوی کورا ان کے لیے کھانا لے کر آتی ہے اور انہیں تھوڑا آرام کرنے کے لیے کہتی ہے۔ مسٹر ہیرے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ اگر اسی طرح کام کرتے رہیں گے تو تقریباً 30 سال کے عرصے میں ایک اسپیس راکٹ بنا لیں گے۔ یہاں کا موسم گرما نہایت ہی سخت ہے، بالکل آگ کی طرح۔ آسمان سے آگ برستی ہے۔ ان کے بنائے ہوئے گھر خراب ہونے لگتے ہیں، ان کے پینٹ اکھڑ چکے ہیں اور لکڑی کے تختوں کی ساخت بھی بگڑ گئی ہے۔ اب ان کی ہڈیوں کی ساخت بدل رہی ہے، ان کا بون سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ لوگ قد میں لمبے ہونے لگے ہیں اینڈ گیٹنگ سلم، دبلے ہو رہے ہیں۔ ان کی سکن گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ سیاہ رنگت کی، اور ان کی آنکھیں جو کہ نیلی اور گرے کلر کی ہوا کرتی تھیں اب وہ گولڈن ہو چکی ہیں، سنہری رنگت کی۔ یہاں پر اگائی جانے والی گھاس، پھول، درخت اور فروٹ، ان کی رنگت اور ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں کا ٹیسٹ کچھ الگ ہے، یہاں تک کہ زمین سے لائے گئے جانور، ان میں بھی کچھ تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ اب وہ لوگ مارشین لینگویج بولنے لگے ہیں اور انہوں نے اپنے نام بھی تبدیل کر لیے ہیں۔ مسٹر ہیرے کے بچے ڈین، ڈیوڈ اینڈ لورا یہ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں مارشین نیمز کے پکارا جائے۔ اب یہ لوگ شہر سے دور پہاڑوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے اس گھروں کو چھوڑ دیا ہے جو زمینی لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے۔
پہاڑوں میں پہلے سے موجود ولاز ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں۔ یقیناً یہ ولاز مارس کے رہنے والوں نے تعمیر کیے تھے، لیکن وہ لوگ کہاں ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ناؤ اٹ از آٹم سیزن، موسم گرما گزر چکا ہے۔ مسٹر اینڈ مسز ہیرے مارس کی پہاڑیوں میں موجود ایک کینال میں سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اپنے ولا پر واپس آتے ہیں اور دور سے اس آبادی کو دیکھتے ہیں جو زمین سے آنے والے لوگوں نے تعمیر کی تھی۔ انہیں وہ گھر بہت ہی عجیب اور بے ہنگم سے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمینی لوگ کتنے برے گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اس وقت یہ دونوں لمبے قد کے ہیں، ان کی رنگت سیاہ اور آنکھیں سنہری رنگ کی ہیں۔ تقریباً 5 سال بعد ایک اسپیس راکٹ پھر سے مارس پر اترتا ہے۔ لوگ شاؤٹ کرتے ہوئے اس اسپیس راکٹ سے باہر نکلتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اب وہ اپنے ان لوگوں کو یہاں سے واپس لے جائیں گے جنہیں زمین سے مریخ پر بھیجا گیا تھا۔ کیپٹن اور لیفٹیننٹ اس ٹاؤن کی جانب چلتے ہیں اور اس کالونی کو دیکھتے ہیں جو زمین سے آنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی تھی۔ لیکن یہ شہر بالکل خالی ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں رہنے والوں کا کچھ پتہ نہیں۔ یہاں ایک بار ہے، ایک ورک شاپ جس میں راکٹ کا ایک کمزور سا ڈھانچہ ہے جو کہ اب خراب ہو چکا ہے۔ زمین سے آئے ہوئے لوگوں کا کوئی نشان نہ ملنے پر یہ لوگ پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہاڑوں میں مارشینز ہیں، مریخ کے رہنے والے، لمبے دبلے سیاہ رنگت کے۔ یہ لوگ انگلش بہت تیزی سے سیکھتے ہیں اور بے حد فرینڈلی ہیں، بہت ہی دوستانہ۔ انہیں زمین سے آئے ہوئے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں، انہیں کچھ یاد بھی نہیں، انہیں ہلکا سا بھی یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی زمین سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا یا وہ کبھی ان سے ملے تھے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کیپٹن اور لیفٹیننٹ آپس میں بات کرتے ہیں۔ آخر یہ زمین سے آنے والے لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ کیا مارس کے رہنے والوں نے انہیں مار دیا ہے؟ لیکن نہیں، انہیں لگتا ہے کہ مارس کے لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ انہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ زمین سے آنے والے تمام لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیزیز یا پھر پلیگ جس کی وجہ سے وہ لوگ ختم ہو گئے ہوں۔ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے، ایک ایسی مسٹری جسے شاید وہ لوگ کبھی حل نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ لوگ ایک نئی زمینی آبادی کا پلان کرتے ہیں، ایک نئی کالونی جس میں پھر سے زمین کے کچھ اور لوگوں کو یہاں لایا جائے گا، جہاں مستقبل میں زمین سے کچھ اور آنے والے لوگ آباد ہو سکیں گے۔